ایلن کے کمپیوٹر ڈیزائن کی تعلیم دیتا تھا اور وہ ہمیشہ یہ بات کہتا تھا کہ بہترین مستقبل کی پیشگوئی اسے ایجاد کر کے دی جا سکتی ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہترین مستقبل کو کیسے ایجاد کیا جا سکتا ہے؟ آج کل کے اس غیر یقینی دور میں تو ایسے ادارے جنہوں نے سال ہا سال لگائے تھے تاریخ رقم کرنے میں اور انہوں نے اپنا ایک نام پیدا کیا تھا، وہ بھی انتہائی پریشان ہیں۔ انہیں بھی سمجھ نہیں آتا کہ مستقبل کی ضروریات کو پیش نظر رکھتے ہوئے کسٹمر کی بدلتی ہوئی خواہشات کو کیسے پورا کیا جا سکتا ہے، اور اگر وہ یہ سب کام کرتے ہیں تو وہ اپنے وعدے پہ کیسے قائم رہ سکتے ہیں۔ اسی طرح بہت کامیاب اداروں کے رہنما بھی آج کل یہ سوچنے پر مجبور ہیں کیا ان کی عقل لمیٹڈ تو نہیں ہو گئی؟ یہ وہ سوالات ہیں جو کامیاب اداروں کو ناکام اداروں سے الگ کرتے ہیں۔ ناکام ادارے ماضی کے آئیڈیاز اور خیالات کے ساتھ چمٹے رہتے ہیں اور اسے چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے۔ ایچ بی آر کی ایک ریسرچ میں ایلن کے ہی لکھتا ہے کہ ایسے لیڈر جنہوں نے ان سوالات کے بہترین اور کامیاب حل تلاش کیے ہیں وہی مستقبل کو سنوار سکتے ہیں اور وہی مستقبل کے لیڈر ہیں۔ ایسے لیڈروں کو اس نے 4 کیٹیگری میں تقسیم کیا ہے۔ پہلی کیٹیگری ہے سیکھنے کے مجاہد۔ جب آپ لیڈر بن جاتے ہیں تو آپ یہ سوچ کر اپنے آپ کو تسلی دے لیتے ہیں کہ اپنا کریئر بنانے میں جو نالج آپ نے حاصل کیا اب آپ دوسروں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، لیکن مستقبل کے لیڈر بننے کے لیے اتنا ہی سوچ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ مستقبل کو سنوارنے والے اور مستقبل کے جو لیڈر ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اپنے نالج میں اضافے کی تقدوں میں لگے رہتے ہیں۔ انہیں جنون ہوتا ہے علم حاصل کرنے کا اور نیا نالج حاصل کرنے کا۔ گیرے WD-40 کا CEO تھا، اس نے اپنی کمپنی کو 4 چاند لگا دیے، اس نے انوویشن میں بڑھوتری کی انتہا کر دی، اس نے اپنا ایک ادارہ بنایا جو WD-40 کی کامیابی کا راز تھا۔ اس ادارے میں اس نے ایک ٹیم بنائی جو کہ ڈیزائنرز اور انجینئرز پر مشتمل تھی۔ اس ٹیم کا نام اس نے ٹیم ٹمورو رکھا۔ اپنی اس ٹیم سے وہ ہمیشہ صبح اٹھ کر یہ سوال کرتا تھا کہ آج آپ نے نیا کیا سیکھنا ہے، اور شام کو دوبارہ اسی سوال کو دہرایا جاتا تھا کہ آج ہم نے نیا کیا سیکھا۔ نیا سیکھنے کی تقدوں میں وہ مستقبل کے رہنما اور لیڈر بن جاتے ہیں جو اپنے نالج اور علم میں مسلسل اضافہ کرتے ہیں اور ان میں آگے بڑھنے کا جذبہ دوسروں کی نسبت کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ نمبر 2 کیٹیگری ہے بےتاب تجربہ کار۔ بےتاب تجربہ کار وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہمیشہ نیا آئیڈیا دیتے ہوئے گھبراتے نہیں ہیں، بلکہ غور کیا جائے تو دنیا کے امیر ترین لوگ نیا آئیڈیا اس وجہ سے دیتے ہوئے نہیں گھبراتے کیونکہ انہیں کامیابی اور ناکامی کا ڈر نہیں ہوتا۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم نے یہ نیا آئیڈیا دیا ہے یہ ایک تجربہ ہی صحیح، اور ایک ایسا تجربہ جس سے وہ بہت سارا علم حاصل کریں گے۔ مستقبل کے لیے وہ لوگ فٹ ہوتے ہیں جنہیں اس بات کا پتہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ کامیابیاں ناکامیوں اور دھچکوں کے بعد ہی نصیب ہوتی ہیں، اس لیے وہ مسلسل نئے سے نئے آئیڈیاز دیتے رہتے ہیں۔ ایسی کمپنیز جو پرانے ایسے آئیڈیاز کے ساتھ چمٹی رہتی ہیں جن کی مد نظر یا جن کو استعمال کرتے ہوئے ماضی میں کچھ فوائد حاصل کیے گئے تھے یا کوئی مسائل حل کیے گئے تھے، وہ ان آئیڈیا کے ساتھ اگر چمٹی رہتی ہیں تو مستقبل کی کامیاب کمپنیاں نہیں بن پاتی۔ اس لیے ایک کامیاب لیڈر کو جس نے مستقبل کے لیے فٹ ہونا ہے، جس نے اپنے قوم کے فیوچر کا سنوارنا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنی سوچوں کو محدود نہ کرے، وہ نئے سے نئے تجربات، نئے سے نئے آئیڈیاز پیش کرتا رہے اور ان پہ تجربات کر کے اپنے نالج میں اضافہ کرے۔ تیسرے نمبر پہ آتے ہیں ماضی کو بھلا کر آگے بڑھنے والے لوگ۔ جب آپ ایک کمپنی میں کام کر رہے ہوتے ہیں، اس کمپنی میں مسلسل کامیابیاں آپ کے تجربے کی بیس پہ جب آپ کو حاصل ہو رہی ہوتی ہیں تو نئی فیسلٹیز اور نئے پیٹرن کو سوچنے کا آپ کو موقع نہیں ملتا اور ضرورت بھی محسوس نہیں ہوتی۔ لیکن کچھ عرصہ گزرنے کے بعد وہی کامیابیاں جو آپ کو نئی فیسلٹیز، نئی اپرچونٹیز کی طرف دیکھنے نہیں دے رہی تھیں، وہی آپ کی ریکوائرمنٹ بن جاتی ہیں۔ اس لیے جس شخص نے بھی اپنی قوم کو لیڈ کرنا ہے یا ایک رہنما کے طور پر فیوچر میں ابھرنا ہے، اسے چاہیے کہ وہ نئی نئی سوچوں کو اپ ڈیٹ کرتا رہے، اپنے ماضی کے آئیڈیاز کو پڑھے ضرور لیکن انہیں ساتھ لے کر نہ چلے۔ روزینے ایک بہت بڑا سوشل ایکٹیوسٹ تھا، اس نے ایسے لوگوں کے مسائل کو ابھارا جو بے گھر تھے، اور اس کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ اس نے لاکھوں لوگوں کے لیے گھر آباد کر دیے۔ اس کے نئے آئیڈیاز نے نہ صرف اسے کامیاب کیا بلکہ اسے ایک کامیاب رہنما بھی بنا دیا۔
रोज़ाना कहता है कि नए सिरे से अपने आप को आबाद करना, नए सिरे से अपने आप को लोगों से मुतारिफ करवाना एक मुश्किल तरीन काम है, लेकिन इसके लिए आपको अपना नॉलेज अपडेट करते रहना चाहिए। चौथी कैटेगरी है ऐसे लीडरों की जो पुरुमीदी के कायल होते हैं। दरअसल एक लीडर के लिए बहुत ज़्यादा जज्बाती होने के साथ साथ ज़हनी तौर पे भी बहुत शार्प होना ज़रूरी है। उसे ये पता होना चाहिए कि उसने लोगों के सामने अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है, उसने अपने किन रवैयों को जाहिर करना है और किन रवैयों को छुपा लेना है। सबसे बड़ी बात यह है, मुस्तकबिल के लीडर इंतहाई मुस्बत सोच रखते हैं, वह हमेशा पुरुमीद होते हैं, इंतहाई मोटिवेटेड होते हैं, वो हमेशा दूसरों को उम्मीद दिखाते हैं। कभी भी वो नाकामी नामुरादी का जिक्र नहीं करते, बल्कि नाकाम नामुराद लोगों को साथ लेकर चलते हैं कामयाबी की मंजिलों की तरफ। दर हकीकत उनका मोटो होता है कि उन्होंने हमेशा पुरुमीद रहना है, नाकामी से दूर भागना है, बल्कि नाकामी को अपनी पुरुमीद मुस्बत सोचों की मदद से दूर भगा देना है और कामयाबी ना सिर्फ खुद हासिल करनी है, बल्कि अपनी कौम को भी इस कामयाबी से हमकिनार करना है।